سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد وثقالتها قراءة القرآن وذكر الله تعالى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ایک حدیث پاک ذہن میں آئی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کے زنگ کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کو آگ میں تپاتے ہیں، بھٹی میں رکھتے ہیں، آگ کی گرمی سے اس کا زنگ دور ہوتا ہے، پھر اس پر کارروائی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی قلوب پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا زنگ کہیں سے دور ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ قلوب کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اور چونکہ انسان مثالوں کے ذریعے سے جلدی سمجھ جاتا ہے، اور ایسی مثالیں جو اس کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، ماحول کے اندر جو کام ہوتے رہتے ہیں، انسان کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے علاقوں میں یہ سب منظر دیکھتے ہیں کہ جب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو لوہار اس کو اپنی بھٹی میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو گرم کرتا ہے، وہ لال سا ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، اس کے زنگ کو جھاڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ آگ کی گرمی بھی اس کو پہنچائی جاتی ہے اور ضرب بھی اس پر لگائی جاتی ہے۔ کیا زبردست بات ہے یہ! ایسے ہی قلوب کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ زنگ کائے کا زنگ ہے؟ گناہوں کا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسانوں کے قلوب پر ان کے اعمال بد کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر قلب کی اصلی حالت چھپ جاتی ہے، جیسا کہ زنگ لگنے سے لوہے کی اصلی حقیقت مستور ہو گئی، چھپ گئی۔ ایسے ہی جب قلوب پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے تو جو قلب کو کام کرنا تھا، اس کی جو حقیقت تھی وہ چھپ گئی، دب گئی، وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا۔
اس کا میلان معصیت کی طرف ہوتا ہے، معصیت کے اسباب کی طرف ہوتا ہے، لذات کی طرف ہوتا ہے، شہوات کی طرف ہوتا ہے، خرافات کی طرف ہوتا ہے۔ وہ انسان خرافات کے اندر تو وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، حصہ لیتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس کا دل کدھر چل رہا ہے؟ گناہوں کی طرف چل رہا ہے، کیونکہ زنگ لگ گیا ہے تو قلب نے اپنا اصلی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب وہ الٹے کام کر رہا ہے، کفر والے کام کر رہا ہے، شرک والے کام کر رہا ہے، بدعت والے کام کر رہا ہے، نفاق والے کام کر رہا ہے، فسق و فجور والے کام کر رہا ہے، دنیا کی محبت میں بیجا مبتلا ہو گیا، عورتوں کی طرف میلان میں بیجا مبتلا ہو گیا، اور دنیا کی خرافات میں اور دنیا کی دلدل میں گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے، اور اس میں ہی اس کو مزہ آ رہا ہے۔ اس کی پوری دنیا وہی بن چکی ہوتی ہے، اس کی تمنائیں، اس کے جذبات، یہ سب وہی بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں کی طرف ایسا مائل ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے اوفو تو نے کیا اللہ کا عذاب اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ قلب اب وہ اپنی حقیقت پر نہیں رہا، بلکہ دب گیا ہے، اس کی حقیقت چھپ گئی ہے، اور وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، وہ قلب مرباد ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اور اب وہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انسانوں کے گناہ سے کتنے اثرات پھیلتے ہیں اور کتنی لعنتیں آتی ہیں۔ معصیت کے اثرات کتنے ہوتے ہیں معاشرے پر، انسان پر، اس کے اولاد پر، اس کے متعلقین پر، بلکہ جانوروں پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے سب اس پر لعنت کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا، تیری وجہ سے جو عذاب آیا ہے ہم بھی نہیں بچ سکے۔ اسی لیے آیا ہے نا، لعنت اللہ والناس، اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے، انسانوں کی بھی لعنت پڑتی ہے، شجر اور دواب کی بھی لعنت پڑتی ہے، اور بہت ساری مخلوقات کی لعنت اس پر جو پڑتی ہے، اس لیے کہ سب اس سے متاثر ہوئے، اور سب نے کہا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا اس میں ہم سب پس گئے، گناہ تو نے کیا اور عذاب تیری وجہ سے ہم پر بھی آیا، ہم بھی نہ بچ سکے، اس لیے وہ سب لعنت کرتے ہیں اس پر۔ یہ ہے وہ لعنت کی وجہ۔ اور انسان کے قلب کا زنگ آلود ہونا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ برائیوں کی طرف چل رہا ہے، اس کو نماز میں کوئی لطف نہیں آتا، اس کو تلاوت میں کوئی مزہ نہیں آتا، اس کو نیک کام میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ جو اصلی کام ہے، حقیقی کام ہے، تو اس سے اس کی انسیت ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مختلف فتنوں کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جب قلب دنیا کی محبت سے، عورتوں کی بیجا محبت سے اور گناہوں کی طرف میلان سے زنگ آلود ہو گیا، اور سارا اس کا طاعات الہیہ
عبادات الہیہ کا ذوق اور لذت چھن گئی تو کتنی بڑی تباہی اس پر مسلط ہو گئی۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بربادی۔ اس کا حل کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بھی بیان فرما دیا۔ جیسے کہ لوہے کا علاج آپ نے کیسے کیا، ایسے ہی اب قلوب کا بھی علاج کرو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اللہ کے عشق کی گرمی میں تپاؤ۔ وہاں لوہا آپ نے آگ میں تپایا تھا نا، یہاں آپ کو اللہ کے عشق کی گرمی میں اس کو تپانا پڑے گا، اور پھر اس پر اللہ کے ذکر کی ضرب لگانی ہوگی۔ یا تو تلاوت کی ضرب لگائیں یا اللہ کے ذکر کی ضرب لگائیں۔ اب ہماری تلاوتوں کا عالم تو یہی ہے کہ جو پڑھا جا رہا وہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام صاحب نے کیا پڑھا وہ ہم نے نہیں سمجھا۔ عرب والے حضرات کو نمازوں میں جو لطف آتا ہے وہ کچھ اور ہے نا، ان کی زبان ہے۔ جب امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے چلے جاتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے، اور ہم وہ سب کچھ سمجھتے نہیں ہیں تو سوچتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پوری ہو جائے اور ہم چلے جائیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں جو قرآن پاک ہم سے کہہ رہا ہے، جب ہم سن رہے ہوں، اس کو سمجھ رہے ہوں، تو ہمارا لطف کتنا ہوگا، لذت کتنی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، کتنے اثرات ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ہمیں ایسی تلاوت نصیب ہو جائے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہوں ہم اس کو سمجھ رہے ہوں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیسے مخاطب ہو رہے ہیں، کس محبت سے ہمیں خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہم سب کے محبوب ہیں، اور رحمان اور رحیم ذات وہ ہم سے مخاطب ہو اور ہمیں کچھ خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، کوئی لطف ہی نہ آئے، کوئی مزہ نہ آئے، کسی کا کوئی محبوب کسی سے کلام کر رہا ہو اور اس کو کچھ مزہ نہ آئے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ کہے گا کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو تو کسی اور کے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ گفتگو میں تو آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، دلچسپی نہیں آ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کا دھیان تو کہیں اور ہے۔ تو اگر آپ اپنے کسی محبوب سے محو گفتگو ہو، محو کلام ہو، اور یہ کیفیت ہو تو وہ ٹھہرے گا یا چل دے گا؟ وہ تو ہمیں ناکام ثابت کر دے گا کہ یہ تو خام خواہ کا دعوے دار ہے، محبت کا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی محبت نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کو یہ میرا محب نہیں ہے، میرا چاہنے والا نہیں ہے، تو کسی اور کا ہے، خام خواہ میرے پاس آ رہا ہے اور میرا بھی وقت خراب کر رہا ہے، اپنا بھی وقت خراب کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت جیسی ہونی چاہیے ایسی ہوتی اور ہم ان کے کلام کو سمجھتے تو کیا چاہتے کہ بس سنتے چلے جائیں، سناتے چلے جائیں، اس میں وقت لگاتے چلے جائیں، اور ہمیں رونا بھی آتا۔ قرآن پاک میں کہیں جلال کی آیت ہے، کہیں جمال کی آیت ہے، کہ جنت کی آیت ہے، کہ جہنم کی آیات ہیں، کہیں وعید ہے، کہیں وعد ہے، کہیں بشارت ہے، کہیں خوف کی باتیں ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے نا۔ کچھ آیات کو آپ سمجھو اور پھر پڑھو تو آپ کی تلاوت کو لطف پڑ جائے گا، آپ کو بھی رونا آئے گا جیسے عربوں کو رونا آتا ہے۔ وہ نمازوں میں کیوں رو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ یہ تو ہے ایمان والوں کی صفت کہ وہ قرآن پاک کو سنتے ہوں تو روتے ہوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کی زیادتی ہوتی ہے تلاوت سے، ایمان کی زیادتی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔
ایمان کی زیادتی ہوتی ہے گناہ سے پرہیز کرنے سے، ایمان گناہوں سے گھٹتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔ تو اطاعت کرنے والوں کے پاس بیٹھے نا انسان، اچھے انسانوں کے پاس بیٹھے، اچھے انسانوں کے پاس لگے، وہ اپنا ٹائم لگائے تاکہ اس کے اندر اچھائی پیدا ہو۔ طبیعت چور ہے نا، الطبیعت سراقہ، انسان بروں کے پاس بیٹھتا ہے تو طبیعت برائی اپنے اندر پیدا کرتی ہے، برائی چوری کرتی ہے وہ، اور اچھوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اچھی بات اس کے اندر آتی ہے۔ تو آج کل نوجوانوں کو اچھے انسانوں کو ساتھ پکڑنا چاہیے، بہت سخت وقت ہے، فتنے گھیر رہے ہیں، ایمان والوں کو فتنے گھیر رہے ہیں، اور لوگ انہیں طرح طرح کی اسکیموں کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سب سے بچنے کا راستہ قرآن پاک ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ جس نے قرآن پاک کو مضبوط پکڑ لیا وہی ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، اور جس نے اللہ کے ذکر کو مضبوط پکڑ لیا وہی بچ سکتا ہے۔ فتنے تو آتے ہیں ذاکرین کے پاس بھی، ایسا نہیں کہ وہ وہاں نہ آتے تو وہاں ہیں، وہ بھی دنیا میں ہیں، لیکن اللہ پاک کی خاص نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی حفاظت ان کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو جب وہ کسی مصیبت میں پھنسنے کے قریب ہوتا ہے تو حق تعالی شان ہوں اس کو بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی خاص برکت ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے انسان دنیا کے بہت سارے فتنوں سے، آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی حفاظت ایک گونا اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بہت ساری آفات میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس کو تسلی ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے۔ جب وہ آفات میں گرتا ہے تو بھی اس کے لیے اللہ پاک راستہ نکال دیتے ہیں، اور پریشانیوں کے اندر گرتا ہے، مصیبتوں میں گرتا ہے تو بھی اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ تو قلب کا زنگ دور ہونے کے دو بہت بڑے راستے ہیں، ایک تو تلاوت کریں انسان اور سمجھ کر تلاوت کریں تو سبحان اللہ، اس کا زنگ پھر اور جلدی دور ہوگا کہ وہ سمجھ رہا ہے، رو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو کم از کم وہ اللہ کے ذکر کو ہی لازم پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کی ضرب لگا رہا ہے۔ جیسے لوہار نے ضرب لگائی تھی نا، اور اس کو عشق الہی میں اس کو آگ کی تپش میں گرمایا تھا، پھر اس پر چوٹ ماری تھی تب ہوا تھا نا زنگ دور۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کے عشق کے اندر اپنے دل کو لگاتا ہے اور ذکر اللہ کی ضرب اس پر مارتا ہے تو وہ پھر زنگ سے بچتا ہے اور زنگ سے اس کا چھٹکارا ہوتا ہے اور اس کا دل صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں خوب پیدا فرمائے۔ ذکر اللہ کر السلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد وثقالتها قراءة القرآن وذكر الله تعالى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ایک حدیث پاک ذہن میں آئی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا